آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، بس میں یہ آخری میری ہوں، بات ہے، اس کے بعد میں جی سر. باقی بھائیوں کو موقع دوں گا کہ آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں بیان ہے کہ جی جنت بنائی اللہ نے، ٹھیک ہے، اس میں آدم کو ہوں، رکھا، پھر اس کو کہہ دیا کہ جی اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس نے ہوں. پھل کھا لیا آدم نے، غلطی آدم کی تھی، اور سزا پوری نسل کو دے دی کہ سب کو ہی زمین وہ پہ جو ہے سزا نا وہ نہیں ہے. بھیج دیا، تو وہ یہ کیا سزا تک ہے؟ نہیں ہے. وہ نہیں سزا مطلب یہ نہیں ہے. ان کا کہنے کا، یہ ان کے وہ مطلب سزا جو نہیں ہے بھائی. ہوں. ایسیس کے جو پوائنٹس ہیں یہ سزا کہ نہیں ہے. وہ ہمیں یہ کیا سزا نہیں طریقہ ملی. ہے کہ آدم کی سزا ہمیں نہیں. آدم نے غلطی ہی نہیں کیا بھائی. ہمارے نزدیک ہم، آدم نے گناہ نہیں کیا ہے. کون کہتا آدم نے گناہ کیا اس کو سزا ملی؟ نہیں یہ ہمارے جو اہل سنت ہیں دیکھیں بھائی، اللہ ان نے کی آدم کو کتابوں خلق میں کیا ہے تھا یہ۔ زمین کے لیے نا. جی جی اللہ نے آدم کو خلق سے پہلے ملائکہ سے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. وہ تو آسمان میں اس کو خلق فرمایا آسمان میں، لیکن وہ خلق زمین کے لیے ہوا تھا نا. اللہ نے تو آخر اس کو جی بھیجنا تھا ایک عارضی وقفے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دنیا کی جنت میں، یہ آخرت والی جنت نہیں ہے، جی دنیا کی جنت جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے وہاں پہ رکھا تھا. جی جی اور آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کیا تھا. آدم علیہ السلام سے یہ ہوا کہ وہاں پہ شیطان آیا. جی شیطان جی جو ہے، آدم علیہ السلام شیطان سے کراہت رکھتے تھے. شیطان جی وہاں پہ ایک جنت میں ایک سانپ تھا. شیطان جو ہے سانپ کے منہ میں چلا گیا. شیطان کا جو سانپ کا جو منہ ہے اس سے وہ بات کرنے لگا. تو آدم سمجھا کہ یہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے؟ سانپ بات کر رہا ہے. تو اس نے قسمیں کھائیں کہ یہ پل جو ہے آپ اس درخت سے اٹھائیں کھائیں تو آپ جو ہے یہ آپ کے فائدے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے. آپ ایسے ہی آپ کو غلط فہمی ہو گیا، آپ کھا لیں، اور اگر آپ اس کو کھا لیں تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی اور آپ ملائکہ سے ہو جائیں گے فلان فلان فلان. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرا رب جو ہے اس طرح وہ نہیں ہے کہ وہ اچھی کام سے اگر یہ فروٹ میرے لیے یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سب حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جی جی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے کام سے منع کرے کہ اگر میرے لیے مفید ہے تو مجھے منع کر دے. تو مجھے ایسے بات کی کیوں رغبت دیتے ہو؟ اللہ نے جب منع کیا تو میں یہ نہیں کروں گا. تو شیطان مایوس ہو گیا آدم سے، اور وہ پھر چلا گیا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس درخت سے، تم یہ سمجھتی ہو، لیکن حقیقت یہ کہ اللہ نے منع نہیں کیا. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم جاؤ وہاں سے پھل کھانے کی کوشش کرو، ملائکہ تمہیں منع نہیں کریں گے. اور اللہ نے شروع میں منع کیا تھا لیکن ابھی اللہ نے حلال کر دیا. یہ شیطان خود نہیں آیا، وہ سانپ کی صورت میں گیا، جانور کی صورت میں. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جانور ہم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اچھا بات اس طرح ہے کہ اللہ نے شروع میں حرام کیا تھا، اب چینج کیا اللہ نے، اب اس نے جائز قرار دیا. تو میں ٹیسٹ کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ میں ملائکہ مجھے منع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ اس درخت کے سامنے کچھ ملائکت ہے کہ اگر کوئی جانور قریب ہو جاتا ہے نا اس پھل لینے کے، وہ ملائکہ جو ہے اس کو ڈنڈے سے، ان کے پاس نیزے ہوتے تو منع کرتے تھے. جب حضرت ہوا قریب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نیزے ہیں منع کرنے کے لیے یہ دوسرے جانوروں کے لیے، یہ آدم ہوا کے لیے نہیں ہے. اگر وہ کھانا چاہیں تو ان کو آپ منع نہیں کر سکتے. تو حوا علیہ السلام نے جب ہاتھ آگے کیا تو ملائکہ نے منع نہیں کیا. تو ان کو یہی لگا کہ یہ جو ہے یہ اللہ نے حلال کیا. تو اس نے کھا لیا اور پھر خوشی خوشی آدم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو وہ فروٹ جو ہے اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، وہ چینج ہوا ہے، میں نے کھایا بھی، ملائکہ نے منع بھی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر یہ اللہ نے حلال کیا، جب ملائکہ نے شاید منع نہیں کیا، اللہ نے حلال کیا، تو پھر وہ بھی کھا گئے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس کو اللہ کی مخالفت سمجھ کر نہیں کیا ہے، ان کو شیطان نے دھوکہ دی ہے. شیطان اپنی صورت میں بھی ظاہر نہیں ہوا، شیطان ایک دوسرے جانور کے شکل میں، اور پھر اس کو دھوکہ دیا، اور ان کو یہ لگا کہ واقعی یہ جائز ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا، پھر پتہ چلا کہ جائز نہیں تھا. پھر اللہ نے کہا کہ اب آپ جنت سے نکل جائیں اور زمین میں رہیں. تو زمین میں رہنا تو اللہ نے شروع سے زمین کے لیے ان کو خلق کیا تھا، شروع ہی سے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ ملحدین اس بات پہ اشکال کرتے ہیں کہ ہوا کو آدم علیہ السلام کے پسلی سے خلق کیا ہے، اور جی جی پوچھتے ہیں پھر کہ وہ 6 سال کی تھی یا 9 مہینے کی تھی، کس طرح خلق کیا ہے. پھر ہنستے ہیں اپنی بیٹی سے اس نے نکاح کیا. تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ ہے، اگر چاہیں تو میں دکھا دوں کہ آدم علیہ السلام کے پسلی کے جس مٹی سے وہ ان کی پسلی بنی ہے نا، اس جی سے جی بچی ہوئی
اس سے بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ہوا کو خلق کیا. اس طرح نہیں کہ پسلی کاٹ کے، ٹھیک ہے نا، پسلی اس کے نکال کے، اس کے سینے سے نکال کے ہوا کو بنا دی، اس طرح نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تو اس کے اعضاء جو بنے، تو اس کی مٹی سے جو پسلی کی مٹی سے جو بقیہ بچا ہے اس سے حوا علیہ السلام کو خلق کیا. اور جب حوا علیہ السلام کو خلق کیا تو آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا اس کی پشت کی جانب سے کہ ایک خاتون آ رہی. تو انہوں نے تو خاتون کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، تو دیکھا کہ بہت ایک خوبصورت خاتون ہے. ان کو جب خلق بھی کیا تھا تو بہت جوانی کی صورت میں خوبصورت. ان سے جب گفتگو ہوئی ہے تو ان کو بہت اچھا لگا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام حوا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے لیے خلق کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بہت ان کو اچھا لگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی تھا نہیں اس زمانے تک، کوئی اور انسان تو تھا نہیں. تو پھر اس نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تو نے میرے لیے خلق کیا ہے. اللہ نے فرمایا جی یہ میرا بندہ ہے، میری کنیز ہے حوا، میں نے اس کو آپ کے لیے خلق کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آدم علیہ السلام کے وجود میں اس گفتگو کے دوران شہوت خلق کیا کہ ان کو اچھا لگا، عورت اچھا لگے. تو پھر اللہ نے کہا کیا اس سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں شادی کرنا چاہوں گا. تو فرمایا کہ عرض کیا کہ یا اللہ پھر اس کا جو ہے اس کا حق مجھ پہ کیا ہوگا، اس کا جو حق ہے میری بیوی کا اور اس کا مہر جو ہے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو دین کے احکام سکھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تزویج کر دی، پھر وہ اس طرح ان کی تزویج ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے، یہ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہنوں سے شادی کی. اس طرح نہیں ہے. حابیل نے قابیل کو جب قتل کیا اس کے بعد جو حضرت ہبت اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہبت اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حور العین بھیجا تھا جنت سے، حور العین بھیجا تھا. اور ان کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے. اس نے اپنی بہن سے شادی نہیں کی، اس نے حور العین سے شادی کی. 4 بیٹے پیدا ہوئے. تو 4 بیٹے جب پیدا ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک جن تھا اور وہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں بہت خوبصورت. ایک روایت میں یہ ملتا ہے، دوسری روایت میں بتاتا ہوں دوسری روایت کیا. 4 بیٹیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا یا حضرت ہبت اللہ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کے لیے اس جن سے تم رشتہ مانگو، اس کی بیٹیوں سے. تو بیٹیوں سے رشتہ مانگا تو ان کی بیٹوں کی شادی ان سے ہوئی. دوسری میں کہ ان کے لیے بھی حور آئے تھے، آدم علیہ السلام کے پوتوں کے لیے بھی حور آئے تھے آسمان سے، ان سے شادی ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو انسان کی نسل اس طرح ہے، انسان وہ کسی نے اپنی بہن سے شادی نہیں کیا. جی وہ جماعت مخالفین کے احادیث میں ہے کہ بہنوں سے شادی کی. جی صحیح ہے بھائی. اللہ آپ کو جی سر بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزا خیر دے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف